جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں شیطان سے کس وجہ سے یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھو بھئی، بندے تو اللہ کے سبھی ہیں۔ دھرتی پر جتنے بھی انسان، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، سبھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے خلاصہ کریں گے ابھی۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، دنیا کے سارے انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو اونچا مرتبہ دے دیا، زمین ان کے لیے وسیع بھوج کر دی ہے نا، پھیلا دی ان کے لیے، اور ان کو دھرتی پہ جو ہے بنا دیا خلیفہ، یعنی سارے جیو دھاریوں میں سب سے بڑھیا کس کو بنایا ہے؟ انسان کو، آدم علیہ السلام کو۔ ہیں کیوں؟ کیا نشانی ہے؟ ہمیں کپڑے دیے پہننے کے لیے اللہ نے، ہمارے اندر ترقی کرنے کا مادہ رکھا، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود غور کر سکتے ہیں بھائی، ہم اپنی ویڈیو میں ہر ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو شیطان کو آدم علیہ السلام سے جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، اور حسد میں اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کے حکم کی۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کر، سر جھکا، سجدہ میرے لیے ہے، ہیں سجدہ اللہ کے لیے تھا، تو اسے جلن پیدا ہوئی، اور پھر وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا۔ کیوں؟ گھمنڈ میں آ گیا وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ اب اسے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دھرتی میں آدم کو بھیجے گا، اس کی نسل کو آباد کرے گا، اور اللہ پیدا اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو دنیا میں جا کر اللہ کی طرف دھیان لگا کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیجے گا نبیوں دوارا، اس کے حکموں کو مان کے اسے راضی کر کے جائے گا، وہ جنت میں اللہ کا انعام پائے گا۔ اور جو نہیں اللہ کو راضی کر کے آئے گا، اللہ کو بھول کے آئے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلا کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شیطان تو نافرمان ہو گیا اللہ کا باغی۔ اب شیطان نے کہا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، تاکہ تو دیکھے گا کہ میں اس آدم کی نسل کو، اس کی ساری نسل کو، بہت تھوڑے سے ہوں گے جو بچ پائیں گے، تیری سیدھی راہ میں آ پائیں گے، میں اس کی ساری نسل کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، اور اسے یہ چھوٹ دے دی کہ یہ انسان کے من میں برائی کے خیال پیدا کرے، اللہ سے کاٹنے کے خیال پیدا کرے، اللہ سے بھلانے کے خیال پیدا کرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکائے میں آئیں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، میں ان کو اور تجھ کو، ہیں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک سے جو ہے تجھ سے اور ان سے نرک کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہاں بڑی باریک بات ہے بھائی، ہمیں یہاں سمجھنا ہے بڑے باریکی سے دھیان لگا کر کے کہ اللہ نے کن بندوں کے لیے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، اور کن بندوں کے لیے یہ کہا جو تیرے بہکائے میں آئیں گے، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں باریک بات ہے غور کرنے کی۔ اب آئیے اس پر چرچا کریں گے ہم۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری سنیں، ہماری بات کو پوری سنیں، تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، ساری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے نا، دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کے ایمان والا بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اس میں فرق ہے۔ نبی پر فرشتہ اللہ کا حکم لے کے آتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، جو دکھتا بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں۔ جیسے کوئی انسان تم سے کہے کہ بھئی یہ فلاں کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پر جو ہے وحی ہوتی ہے، وحی کا مطلب فرشتہ اللہ کا حکم لے کے آتا ہے اور نبی کو سناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نبی لوگوں کو سناتا ہے،
اس کی کتاب بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو اللہ کے نیک بندے مومن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اچھی بات القا کرتا ہے۔ ناری بات سمجھ میں؟ سچی بات کو ان کے دل میں گاڑ دیتا ہے اور انہیں ایک نشانی دکھاتا ہے اپنے گیان کی، اپنے علم کی، اور آسمان پر سے ان کے سر پہ علم برساتا ہے، ان کے دل میں القا کرتا ہے اور احساس کراتا ہے کہ یہ میرا علم ہے، اس کو پھیلاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اللہ کے بندے علم کو پھیلاتے ہیں۔ اب دیکھو بھئی، آئیے ہم چرچا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ نے کون سے بندوں کے لیے کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ سمجھنے بات کو غور سے، بڑی باریک بات ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ رچنا رچی ہے، کیا؟ اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے شوق رکھے ہیں سب کے اندر، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ سب کے اندر ہی رچنا ہے اللہ کی رچی ہوئی۔ اللہ نے بڑے ناپ تول کے رچنا بنائی ہے انسان کی۔ اللہ سے بڑا کوئی سوجھ بوجھ والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کائنات کو دیکھو اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اس کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھو اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اور تم اس کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہو گے واقعی اللہ سے بڑا کوئی سوجھ بوجھ والا نہیں ہے، کوئی سمجھ والا نہیں ہے، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ کائنات بنائی ہے، اور ایک کण ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کی ہے اللہ نے۔ اب اللہ نے سب کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کے سامنے دو پہلو آتے ہیں، اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتا ہے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے نا؟ اب انسان کی جو ایک ہوش ہے کہ اب اسے دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہاں ڈھیل دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، دو آپشن سامنے کر دیے ہیں اس کی، اب چن لے کون سا چنے گا، کون سے راستے پہ چلے گا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ برائی میں مجھے پریشانی ہے، برائی میں مجھے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ ایک آگ کی جیسی ہے۔ برائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے، اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون دیتی ہے۔ یہ رچنا ہے اللہ کی، اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ اب اللہ نے یہ دکھا رکھا ہے کہ برائی میں تجھے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، جھوٹ بولنا برا کام ہے، سچ بولنا اچھا کام ہے، اللہ نے دکھا رکھا ہے ہر انسان کو۔ اب اس کے بعد بھی شیطان مسلسل خیال ڈالتا رہے گا برائی کے، اس کے بعد بھی وہ شیطان کے راستے پہ چلے جائے اور اپنے آپ کو بے چین کرے، پریشان کرے، اس چند دنوں کی دنیا کے چکر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا کے کھیل تماشے کے چکر میں، بیکار دنیا کے چکر میں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ قدرت نے کوئی چیز بنائی ہے، جس لیے بنائی ہے اس کا الٹا کرے، ہاں، تو یہ گیا شیطان کے راستے پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اب ایک انسان وہ ہے کہ جو من سے چاہتا ہے کہ میں اچھائی پہ چلوں، برائی سے بچوں، مگر دنیا میں کنفیوز ہے، پریشان ہے، کیونکہ دنیا میں برائی کا ماحول ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب وہ برائی سے گھبراتا ہے، برائی پہ چلنا نہیں چاہتا ہے، اب وہ جیون کے مقصد کی کھوج کرتا ہے۔ دنیا میں جو ہے موت ہو رہی ہیں، دبا دب لوگ مر رہے ہیں، دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے۔ اب اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا، اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹائے گا اور اپنے من کو اللہ کے سامنے جھکائے گا۔ میں نے بتایا نہیں تھا انسان کے من کو اس کا بادشاہ بنا دیا ہے اللہ نے، اور کچھ سمے کے لیے دنیا میں چھوٹ دے دی، اسے ہوش دے دیا ہے۔ اگر یہ منمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم پامال کر کے، بھلا کر کے منمانی کرتا ہے، اپنے من کو راضی کرتا ہے، تو موت کے بعد نرک میں جائے گا۔ اگر اپنی منمانی نہیں کرتا ہے، اپنے رب کی منمانی کرتا ہے، اپنی رب کی مرضی پہ چلتا ہے، رب کا مطلب پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والے، پیدا کرنے والے رب کی مرضی پہ چلتا ہے، تو جنت میں جائے گا موت کے بعد۔ تو انسان کا جو من ہے یہ چنگا ہے، من ہی بادشاہ ہے، من کا ہی امتحان ہے نا؟ میرا من کر رہا ہے برائی کرنے کے لیے، ابے اپنے من کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کی مرضی کو دیکھ،
تو برائی کرے گا تو یہ سزا دے گا، وہ تو اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ تو جو اللہ کے سامنے اپنے من کو جھکائے گا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا جائے گا، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے، جو میری طرف کھنچیں گے، تیری برائی سے بچیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے تیری برائی میں اپنے بندوں کے اندر بے چینی رکھی ہے، نفرت رکھی ہے، گھبراہٹ رکھی ہے، تو وہ تیری برائی سے گھبرا کر کے اور دنیا کا دھوکہ پہچان کر کے یہاں رات دن مر رہے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ ارے موت نہ آتی تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی غور کرنے کی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مرنا ہے، اور کب مر جائیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے دنیا میں دل لگانا دھوکہ ہے، خطرناک ہے۔ جیون کے مقصد پہ غور کرو، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو میں نے اپنے بندوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں، شیطان تیری برائی سے میں نے نفرت رکھی ہے، تیری برائی سے میں نے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے۔ تو جو تیری برائی سے اور دنیا کے دھوکے کو پہچان کر کے میری طرف کو بڑھیں گے، تو شیطان اور یہ دنیا میرے بندے کے دشمن ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے۔ تو جو میرا بندہ تیری برائی سے میری طرف بھاگے گا، دنیا کے دھوکے سے میری طرف بھاگے گا، اس پہ تیرا بس نہ چلے گا۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، جو میری طرف کھنچیں گے، میری طرف دوڑیں گے، جیون کا مقصد جاننے کی کوشش کریں گے، حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، تیری برائی سے نفرت کریں گے، تیری برائی سے بچیں گے، میری اچھائی کی طرف بڑھیں گے، میری کھوج کریں گے، میری محبت میں آگے بڑھیں گے، میری قدر کریں گے، میرا احسان مانیں گے، میرے احسان کی محبت میں میری عبادت کریں گے۔ ہاں، یہ دنیا شیطان کا اڈا ہے، جب انسان اس میں آتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ زبان پہ گالی ہے، جھوٹ ہے، کتنی برائیاں ہیں جو انسان جانے انجانے میں کرتا ہے۔ ہاں، میں نے جو ہے آج ایک شخص سے کہا کہ من کی بھائی تم نے گالی مت بکا کرو، گالی بکنا غلط کام ہے۔ اچھے لوگ زبان سے اپشبد نہیں بولا کرتے، برے شبد نہیں بولا کرتے۔ تو اس نے مجھ سے کہا میں نے کب دی ہے گالی؟ من کی واہ بھائی واہ، گالی دے کے بھول گئے؟ من کے چلو اب یاد دلواؤں گا آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بک دی گالی اس نے، پھر میں نے یاد دلوائی، کہنے لگا، پھر ہنسنے لگا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے یار، میں بھول گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، انسان برائی کر کے بھول جاتا ہے نا۔ اللہ کے کمپیوٹر میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ تم کہو گے میں نے کہاں برائی کری ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سنوا دے گا، فوراً دکھا دے گا۔ تو اس لیے برائی سے بچو۔ تو دنیا کیا ہے؟ شیطان کا فساد کا اڈا، برائی کا اڈا۔ تو انسان جو غلطی کرے گا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا، ہاں، اپنی طرف بڑھائے گا اور اسے معافی مانگنے کی توفیق دے گا۔ وہ بندہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دے گا، برائی کی گندگی سے پاک کر دے گا۔ سب سے بہترین آپشن ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ اللہ سے معافی مانگو، ہر وقت مانگو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگو۔ وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے، ہمارے من میں کیا ہے۔ زور سے مت بولو، ہونٹ مت ہلاؤ، من ہی من میں معافی مانگو اس سے، وہ سنتا ہے، ہمارے من کا حال پتہ ہے اسے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اپنے گھمنڈ کو مٹائے گا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا، اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹائے گا اور اپنے من کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا جائے گا، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تجھ سے بے چین ہو کر، تیری برائی سے بے چین ہو کر، اس دنیا کی دھوکے کو پہچان کر اس سے بے چین ہو کر میری طرف کو بھاگیں گے، میرا بننا چاہیں گے، سمجھے؟ تو میں کیا کروں گا؟ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال دوں گا اور اپنی محبت داخل کر دوں گا، اور تیری برائی سے میں انہیں بچاؤں گا۔ کیسے؟ کہ میں انہیں توبہ کی توفیق دوں گا، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا، ان پر تیرا بسنا چلے گا، وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، ہاں، وہ میرے مخلص بندے ہوں گے۔ اسی کو شیطان نے کہا میں سب کو بھٹکا کے مار دوں گا سوائے ان کے جن کو تو نے چھانٹ لیا، جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اب آگے سنیں، اور جو گھمنڈ دکھائیں گے،
جانتے ہوئے بھی کہ تیری برائی میں ان کے لیے پریشانی ہے، بے چینی ہے، ہیں؟ ہاں، میں نے تیری برائی میں نفرت رکھی ہے اپنے بندوں کے اندر، سب میرے بندے ہیں۔ یا جانتے ہوئے بھی کہ تیری برائی میں بے چینی ہے اور پریشانی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پھر بھی تیری برائی کو پسند کریں وہ، ہیں؟ ہاں، گھمنڈ کرنا اور جلنا یہ شیطان کی فطرت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو جو انسان گھمنڈ کرتا ہے، جلتا ہے دوسروں کو دیکھ کر، مانو کو شیطان کا کرم کر رہا ہے، وہ شیطان ہے اس کے اوپر۔ اور جو گھمنڈ دکھائیں گے، میرے سامنے نہ جھکیں گے، میری کھوج نہ کریں گے، ہیں؟ میرے حکم کو ٹھکرائیں گے، میرا احسان نہیں مانیں گے، میں نے جیون دیا، میں نے جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، جیون کا سمے دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، میری ہی ناشکری کری، میرا احسان نہیں مانا، تیری برائی کے راستے کو پسند کیا، دنیا کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، جیون کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ جان میرے قبضے میں ہے، کبھی بھی انسان مر سکتا ہے، کبھی بھی میں اسے موت دے کر اٹھا سکتا ہوں، جیون کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی دھوکے میں دل بہلایا، تیرے بہکائے میں آ کر برائی پہ چلا، دھرتی پہ فساد پھیلایا، میری رچنا کے خلاف چلا۔ جو شیطان تیرے کہنے پہ چلے، ہیں؟ اس کے بعد بھی کہ میں نے ان کے اندر تیری برائی سے نفرت رکھی، اپنی رچنا کے اندر، ہیں؟ تیری برائی سے بے چینی رکھی، ان کو میں نے دکھایا، جتلایا کہ برائی میں تیرے لیے کامیابی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، ہیں؟ تو جو تیرے راستے پہ چلے، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک کی آگ کو بھر دوں گا، یعنی نرک کو جو ہے تجھ سے اور ان سے بھر دوں گا۔ اب شیطان کو بھی جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہیں؟ وہ تو ہے ہی اللہ کا ناشکرا، اللہ کا نافرمان، باغی۔ تو ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جیون کے سارے سادھن دیے۔ اب وہ شیطان کے اشاروں پر شیطان کا ساتھی بن جائے اور اللہ کی ناشکری کرے، جیون اللہ نے دیا، کھلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، ہیں؟ اللہ نے اشارہ کیا اچھائی پہ چل، میری رچنا کے آدھار پہ چل، ہیں؟ اب وہ اللہ کے حکموں کا النگھن کرے، شیطان کا ساتھی بن جائے، برائی پہ چلنے والا بن جائے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرے اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ان لوگوں سے جو شیطان کے راستے پہ چلے اور شیطان سے جہنم کو بھر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے شیطان سے یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک کو بھر دوں گا، اور جو مجھ سے ڈر کر میرے حکم پر آ جائیں گے، میری پناہ میں آ جائیں گے، مجھے راضی کریں گے، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اپنی رحمت کے سائے میں داخل کروں گا، وہ میری رحمت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ جیسے قرآن بتا رہا ہے، اس دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھو، جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جاتی کے ہیں، تو آپ اس دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھیں کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے، سب ایک جاتی کے ہیں۔ اب دیکھو ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر انسان کے اندر جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت رکھ دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورگ کی، جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت رکھ دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اور دنیا ہے ایسی جہاں موت نہیں آتی، مگر ہے وہ آسمانوں کے اوپر جس کی چاہت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور یہ زندگی ایسی دے دی ہے اللہ نے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھیں، انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے، جب چاہے جب اٹھا لے موت دے کر کے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی زندہ ہے۔ اور ایک اور عجیب بات، اور جیون کیسا ہے؟ جو دکھوں سے بھرا ہوا ہے، دکھوں سے بھرا ہوا، غموں سے بھرا ہوا، پریشانیوں سے بھرا ہوا، مصیبتوں سے بھرا ہوا۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، تنگیوں کا گھر ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں غور کریں، ایک طرف تو یہ بیکار زندگی ہے، ہیں؟ اور ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، ہیں؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہیں؟ یہ اس لیے اللہ نے دی ہے
تاکہ انسان جیون کی حقیقت پر غور کر کے مالک کو راضی کر کے جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے۔ جیون کی حقیقت پر غور کرے، دنیا کی سچائی پر غور کرے، دنیا دھوکہ ہے، جیون میرا دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تو مالک کو راضی کرے، اس کی طرف دھیان لگائے ہیں، اور غور کرے کہ میرے اندر کسی اور دنیا کی چاہت ہے، جنت کی چاہت ہے، ہمیشہ جینے کی چاہت ہے ہیں۔ اب دیکھو نا، جنت کی چاہت ہمارے اندر کیا ہے؟ اب ہمیں کیا چیز پسند ہے؟ ہمیں کمانا دھمانا، دھوپ میں مزدوری کرنا، محنت کرنا، کمانا دھمانا، بچوں کو جو ہے پالنا ہیں، بچوں کے لیے کمانا دھمانا، رات دن محنت کرنا، بچوں کا بیاہ شادی کرنا، یہ محنت مشقت ہمیں پسند نہیں ہے نا؟ یہ جنت کی اچھا ہے ہمارے اندر ہیں۔ ایک اپنی اکیلی زندگی کا آزادی کا جیون چاہیے ہیں، یہ ہماری جنت کی اچھا ہے۔ تو یہ جیون جنت میں ہوگا، جو ہمارا من کرے ہمیں مل جائے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جو ہماری من کی اچھائیں وہ پوری ہوں ہیں۔ من کی اچھا جبھی پوری ہوں گی نا، اللہ نے ہمارے من کو ہماری مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب اس من کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنے من کو راضی مت کرو، رب کو راضی کرو، تو رب کا پھر انعام ملے گا جنت میں کہ وہ تمہارے من کو راضی کرے گا، پھر جو تمہارے من کی اچھائیں ان کو پوری کرے گا۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر ہم گارے مٹی کا ایک مکان بنانے میں ہی ہماری زندگی پس جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم محنت مشقت کریں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں آزادی کا جیون ملے، محل ملیں، اور اچھی جو ہے ہماری ہر من کی اچھا پوری ہو، بچوں کے لیے کمانا دھمانا، بیاہ شادی کرنا، اسی میں انسان کی زندگی پس جاتی ہے، انسان رل رل کے مر جاتا ہے، مگر جیون کے اصل مقصد پہ غور نہیں کر پاتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ارے یہ اولاد تو ایک امتحان کا ذریعہ، یہ بھی امتحان دینا ہی ہے اپنا ہیں۔ ہاں، میرے ذریعے سے ان کو پیدا کیا ہے، دنیا میں اور روحوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے میرے ذریعے سے، تاکہ ان کا بھی امتحان لیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اولاد کو اگر انسان حلال روزی کما کے کھلائے تو اس کا بھی جو ہے ثواب ملے گا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ اس لیے اللہ کے حکم پر چلنا بھی عبادت ہے، اولاد کو حلال روزی کھلانا بھی اسلام میں عبادت ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو ہے اولاد کو پیدا کر کے محنت مشقت ڈالی ہے، محنت میں ڈالا ہے، تو میرے بندے ہیں، میں نے بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ اب تیری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے، ان کا سورج شروع ہو رہا ہے، تیرا امتحان کا سمے ختم ہونے والا ہے، ان کا امتحان کا سمے شروع ہو گیا، تو لہٰذا تو ان کے لیے محنت کرے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا، مگر تو میری طرف سے آیا اکیلا ہے اور اکیلا ہی لوٹے گا مر کے میری طرف، تو لہٰذا تو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو مجھے راضی کر کے آ۔ صرف دنیا ہی کے جیون کو، رشتے ناتوں کو مت سمجھ کے یہی جیون ہے بس میرا، کہ بھائی بیوی بچوں کو پالنا، گھر مکان بنانا، کوٹھی بلڈنگ بنانا، بس یہی جیون ہے۔ یہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا جیون کا مقصد ہے۔ یہ رشتے ناتے تو دنیا میں امتحان کا ذریعہ ہے، ان رشتے ناتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے اچھائی برائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندے کا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کا جیون انسان کا امتحان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے بچپن کی حالت میں، روح کو دنیا میں بھیجتا ہے، تو بچوں کی پرورش کرنے اور بیاہ شادی کرنے کا اللہ نے انسانوں کو ہی ذریعہ بنایا ہے، کہ اولاد کی ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی تاکہ یہ اس کی کمزور حالت میں پرورش کریں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کا جو ہے امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی 15 سال کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش کرنے کا ذریعہ بھی انسان کو ہی بنایا ہے، تاکہ ہر روح، ہر آتما، یعنی بچوں کا بھی امتحان ہو سکے۔ اب دیکھو نا، بچپنے میں آتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں سبھی لوگ، اور پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر مر جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے زندگی بھلے ہی چھوٹی سی دی ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے بھلے ہی چھوٹی سی دی ہے، مگر جنت کی ہمیشہ کی چاہت، جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت بہت زبردست رکھی ہے انسان کے اندر۔ بس اس چاہت کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی محبت پا لینا، یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اور اللہ کو پسند کر کے مرنا، یہی کامیابی ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اب زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ نے دے دی ہے۔ 2 راستے انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں، چاہے میرا احسان مان
अच्छाई पे चल, मेरा शुक्र अदा कर, चाहे मेरा इनकार कर, नाशुक्री कर। दोनों में से, इन दोनों में से कोई से रास्ते को चुन ले। ये अल्लाह ने छूट दी है, फ्री विल दिया है, टेस्ट लिया है। मौत के बाद इन दो रास्तों के दो अंजाम रख दिए हैं। अल्लाह का एहसान मानेगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलेगा, अच्छाई पर चलेगा, उसको राज़ी करेगा, तो उसके बदले में इनाम मिलेगा, जन्नत का इनाम, हमेशा कामयाबी का जीवन। अल्लाह का इनकार करेगा, नाशुक्री करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, तो नरक की आग में सजा पाएगा, घमंड में जिएगा। तो अब अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी छोटी सी इंसान को दे दी है और इंसान के दिल में जन्नत की चाहत हमेशा जीने की भर दी है। इसकी वजह से इंसान को धोखा लग जाता है कि मैं दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहूँगा, हैं, और मौत को भुलाए फिरता है। मौत कभी भी आ सकती है, जान अल्लाह के कब्जे में है, हैं। इतनी बेकार ज़िंदगी है कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का ही भरोसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से बड़ा दानी सखी कोई नहीं है। अल्लाह ने इंसान को ये जीवन दे दिया है कि जाओ दुनिया में, मेरी नेमतें खाओ पियो, दुनिया में सब कुछ मेरा है। हाँ, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है। अब दुनिया में मेरे मैसेज, मेरे पैगाम, मेरी खबर हैं नबियों के द्वारा तुम्हारे अंदर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर आएंगे। उनको मान लेना, मेरे हुक्म पर चलकर मर कर आना, तो मेरी हमेशा की रहमत, जन्नत के हकदार बन जाओगे। जन्नत क्या है? अल्लाह की रहमत, हाँ, अल्लाह का मेहमान खाना। और अगर मेरे हुक्म आए तुमने ठुकरा दिए हैं, अगर मेरे हुक्म को ठुकराया तो मेरे गजब गुस्से नरक के हकदार बन जाओगे, जिसमें तुम सज़ा पाओगे। याद रखना, होशियार हो जाओ। जो इंसान बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर अपनी मन की मर्ज़ी पर चला, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर अपने मन को राज़ी किया, रब को राज़ी ना किया, अल्लाह को राज़ी ना किया, हाँ, तो वो नरक में जाएगा, जहन्नुम में सज़ा पाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जीवन दिया, इंसान ने सारी उम्र उसी का खाया, उसी का पिया और सारी उम्र उसी की नाफरमानी की, इसलिए नरक में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बनाई हुई रचना को अपने अंदर कभी बेकार मत करना। हाँ, अच्छा कर्म, नेकी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसको कमज़ोर और गिरी हुई हकीर मत समझना। क्योंकि पानी की कितनी ही छोटी बूंद क्यों ना हो, अपने हिस्से की आग बुझा देती है। अच्छाई चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, अपने हिस्से की बुराई को मिटा देती है। तो अच्छाई बुराई को मिटा देती है, अच्छाई बुराई की आग को बुझाती है। तो मेरे भाइयों, जितना आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, अल्लाह उतना ही राज़ी होगा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ पसंद है। जो बंदा अल्लाह की तारीफ़ करेगा, अल्लाह के बंदों में हैं, अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह की तारीफ़ करेगा, अल्लाह उसे अपने करीब करेगा। अब आप देखें ना, जौन सी भी सरकार होती है, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, जो भी सरकार हो, अब जो सरकार है, अब जो लोग उस सरकार के तारीफ़ के गुण गाते हैं, उनके काम फटाफट होते हैं कि नहीं होते? फिर बस सरकार की तारीफ़ करते हैं, वो उनके काम फटाफट होते हैं। तो याद रखें, जिसकी सत्ता होती है, जब वो उसी की तारीफ़ करता है तो उससे काम फटाफट बनते हैं। अल्लाह की सत्ता हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह का इल्म हासिल करो और उसकी तारीफ़ करो, तो दुनिया और आखिरत में, मौत के बाद की ज़िंदगी में तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारे काम फटाफट बनेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा की ज़िंदगी में हमेशा के मज़े कोई ऐसे ही मिल जाएंगे? उसके लिए टेस्ट देना होगा, इम्तिहान देना होगा, अल्लाह को दिल देना होगा। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान हमारी रूह, हमारी आत्मा का है। आत्मा को, रूह को शरीर का खोल पिनाकर अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है। अब आप कह रहे होंगे वो कैसे? तो सुन लें फिर, वो ऐसे कि शरीर से रूह, आत्मा निकल जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से कोई दुख तकलीफ़ नहीं आती। फिर कोई इंसान पर नमाज फ़र्ज नहीं होती, रोज़े फ़र्ज नहीं होते, फिर इंसान पर दुख तकलीफ़ बीमारी नहीं आती। जब तक शरीर में रूह है, दुख तकलीफ़ बीमारी आती हैं, अल्लाह के हुक्म आते हैं। अब देखो ना, जब शरीर से रूह निकल जाती है तो शरीर तो वही का वही है, वही आँखें हैं, वही कान हैं,
ہاں شریر وہی پڑا ہوا ہے ہوتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سکھ دکھ کا احساس ہماری آتما ہی کرتی ہے، روح ہی کرتی ہے۔ جب انسان کے شریر سے اس کی روح نکل جاتی ہے تو شریر کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہو، کچھ بھی کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر شریر میں روح ہو، آتما ہو تو جراثیم سی بھی لگ جاتی ہے انسان کو، تو جو ہے تڑپتا ہے، تو وہ روح تڑپتی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم باہر کی ہوا آکسیجن لیتے ہیں اپنے اندر تو روح کو جو ہے جینے کی ایک سوچھتا ملتی ہے۔ ہمارے سارے شریر میں سراغ کے سیلز ریسے ہوتے ہیں جو باہر کی سوچھ ہوا لے کر شریر کو سوچھ رکھتے ہیں۔ بغیر نہائے وہ ریسے سیلز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں محل جو ہے ریسوں میں بھر جاتا ہے، یا پھر ہمارے شریر کے سراغ جو ہیں سوچھ ہوا کم لیتے ہیں کیونکہ وہ کم کھلے رہتے ہیں۔ تو جب شریر کو باہر کی سوچھ ہوا نہیں ملتی تو شریر بندہ بندہ سا، بھاری بھاری سا رہتا ہے بغیر نہائے۔ تو جب ہم نہاتے ہیں تو صابن محل کو صاف کرتا ہے، تو شریر کے ریسے کھل جاتے ہیں، سیلز کھل جاتے ہیں، سراغ کھل جاتے ہیں۔ سراغ کون سے مطلب جو رواں اٹھتا ہے شریر کے اندر سر میں بھی جو ہے سراغ ہوتے ہیں، شریر کے ہماری پوری باڈی میں سراغ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیل سے ہوتے ہیں۔ تو صابن جو ہے محل کو صاف کرتا ہے تو شریر کے ریسے کھل جاتے ہیں، تو باہر کی جو سوچھ ہوا ہے وہ اندر لیتے ہیں پھر سراغ تو شریر سوچھ اور کھل جاتا ہے۔ تو انسان کو جو شریر لگتا ہے بھاری بھاری سا، اپنا بھاری پن کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہانے کے بعد انسان کا شریر کھل جاتا ہے۔ جب شریر کھل جاتا ہے تو ہماری آتما کو سوچھ ہوا ملتی ہے، روح کو، تو روح کو جو ہے سوچھتا ملتی ہے، سکون ملتا ہے نہانے کے بعد۔ تو ہمارے شریر میں مین چیز کیا ہے؟ آتما، روح، اور روح کا ہی امتحان ہے۔ تو بھئی اللہ کا حکم ہے کہ اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرو، وہی کامیاب ہوگا۔ ہاں، اب برائی سی گندگی سے کیسے پاک کریں گے؟ جب آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں گے، قرآن مجید کا گیان حاصل کریں گے۔ اب جو لوگ سچے علم والے ہیں، سچے دھرم گرو ہیں، ان کی بات سنیں، آپ ان کا گیان حاصل کریں۔ اب آج کے دور میں جو ہر دھرم کے حوالے سے سچائی بتا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ وہ سچائی پھیلا رہے ہیں اور سچے انسان ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہماری ویڈیو چینل کا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اسلام کی سچائی کو پھیلانے کے لیے۔ تو ان کا سچا دین پھیلانا اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اسلام کے بارے میں پھیلایا ہوا ہر پیغام سچا ہے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سچائی پھیلانا ہے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اپنے طریقے سے پھیلانا چاہے وہ پھیلا سکتا ہے، ہماری طرف سے انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ہم اپنی کچھ ویڈیو پر لکھ بھی رہے ہیں کہ کاپی رائٹ فری چینل، ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، آپ ہمارے چینل میں سے ویڈیو نکالیں اور پھیلائیں جس طریقے سے چاہیں۔ یہ سچے انسان کی دلیل ہے اور صحیح گیان پھیلانے والے کی دلیل ہے۔ ورنہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے، دنیا پرستی کے لیے جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو دین کو، جو اللہ کے پیغام کو دنیا کمانے کے لیے پھیلا رہے ہیں وہ دنیا پرست ہیں، ان کی محنت مرنے کے بعد کسی کام نہ آئے گی، کیونکہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب مان لیا ان کا فوٹو کسی نے لگا دیا، ان کی ویڈیو کسی نے لگا دی، اس پر جو ہے کاپی رائٹ کر دیتے ہیں، کاپی رائٹ کلیم کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نیت پیسہ کمانے کی ہے۔ کاپی رائٹ کلیم، اس ویڈیو کے پیسے ہمیں چاہیے۔ ارے میرے بھائی، ہم تو اس سے کوئی پیسہ نہیں کما رہے، ہم تو اپنی محنت کا پیسہ لگاتے ہیں۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے اللہ کی طرف آ جائیں، اسلام کی سچائی پھیلے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، جو چینل دین حق پھیلا رہا ہے، اللہ کی سچائی پھیلا رہا ہے، جو بھی شخص اس پہ کاپی رائٹ کرے گا، اس چینل کو بند کرائے گا، اللہ اسے ضرور سزا دے گا، دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اس لیے جو لوگ کاپی رائٹ کرنے والے ہیں، چینل کو بند کرانے والے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں
کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کسی کو دکھی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اللہ کے دین کے دشمن نہ بنیں۔ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو دردناک سزا دی جائے گی جہنم کی آگ میں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانے۔